Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is our part 3 of causes of War of Independence, and in this video we shall talk about military causes of War of Independence 1857 کہ militarily کیا reasons تھیں اس وار کی. تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. ملٹری کازز میں سب سے پہلے جو تھا بائس ٹورڈس انڈین سولجر. جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کے جو سولجرس تھے, جو برٹشرس تھے, دے ہیڈ اے بائس ٹورڈز انڈین سولجر. دے تھاٹ دیٹ دے آر انفیریئر پیپل, اور ان کو بہت زیادہ انفیریئر کے طور پہ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا, ان سے بہت زیادہ دوری رکھی جاتی تھی. دیر واز نو پروموشن فار دیم, ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ they were often subjected to physical and psychological abuse, and there were severe punishments for them, and there was a sense of hatred among the East India Company officers. تو یہ جو نفرت کا ایک ایلیمنٹ تھا, ایک باعث تھی کہ یہ تو انڈین ہے, تو اٹ واز اے ویری نیگیٹو ایفیکٹ جس نے ایک انڈیوس کیا تمام انڈین سولجرس کو اگینسٹ دی کمپنی کہ یہ تو ہم سے کام بھی لے رہے ہیں, ہم سے پورا جو ہے وہ انڈیا سبجوگیٹ کرنے میں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے انڈین سولجرس نے ہی رول پلے کیا تھا. تو ان سے کام بھی لیا جا رہا تھا اور ان کے لیے اس طرح انسینٹیوز نہیں تھے, اور ان کی جو ہے وہ آنیسٹی اور لائلٹی کے اوپر بھی ڈاؤٹ کیا جاتا تھا, اور کہ کیونکہ یہ تو انڈین ہے تو یہ لائل نہیں ہے کمپنی کے لیے, بلکہ یہ لائل ہیں ود دیئر انڈین نیشنلز. حالانکہ ایسا نہیں تھا. اگر انڈین جو لوکلی ریکروٹڈ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سولجرز اگر نہ ہوتے تو کبھی بھی ایسٹ انڈیا کمپنی سبجوگیشن نہیں کر سکتی تھی سب کنٹیننٹ کے اندر. اور اس کے علاوہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو انڈین سولجرز ور امپلائڈ آن فرنٹ کہ وہ زیادہ سے زیادہ مریں, اور خود جو تھے برٹشرز تھے دے یوز ٹو کیپ دیم سیلف بیہائنڈ, تو وہ خود بچے رہتے تھے اور لڑواتے انڈینس کو ہی تھے آگے. تو وہ مرتے بھی بہت زیادہ تھے, ان کے لیے پروموشن بھی نہیں تھی, اور ان کو سزائیں بھی دی جاتی تھیں, اور بہت ہی ان ہیومن اور بہت ہی ایک بائسڈ ان کے ساتھ رویہ تھا. یہ سب سے بڑی کاز تھی. جب آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہوں اس جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کیا جائے چیئرفلی, اور آپ کے خلاف ایک ڈاؤٹ بھی رکھا جائے کہ یہ تو شاید لائل بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ, آپ کی لائلٹی بھی ڈاؤٹ میں ہے, آپ سارا کچھ دے بھی نہیں ہیں, اور اس کے باوجود بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ پنشمنٹ بھی زیادہ آپ کو سویئر دی جاتی ہیں, اور پروموشن بھی نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ یو آر گیونگ آل یور لائف ٹو یور برٹش آرمی, اور تو فائدہ اس کے باوجود اس کے بدلے میں آپ کو کیا مل رہا ہے, ایک نفرت اور مشکوک, ایک سسپیشن اباؤٹ یور لائلٹی اینڈ آنیسٹی. یہ بہت ایک نیگیٹو امپیکٹ کرتی ہے, اور اس وجہ سے جو انڈین سولجرز تھے they were disgruntled against East India Company. Second cause was the General Service Enlistment Act. Okay, یہ جو ہے لارڈ ڈیلہوسی کے زمانے میں یہ ایکٹ آیا, and the General Service Enlistment Act said that all the soldiers of East Indian Company's soldiers will serve anywhere in India and abroad. Okay, سو بنگال آرمی جو مین ہولڈ تھا آرمی کا, برٹش آرمی کی, جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو آرمی تھی, اٹ واز اسٹیشنڈ ان مینلی اسٹیشنڈ ان کلکتہ اور بنگال. سو بنگال کی آرمی کے لیے بنگال میں جو انڈین ملٹری کا جو سولجر ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں جو سرو کر رہا ہے, اس کے لیے سندھ میں جانا ایسے ہی تھا جیسے ایک ملک سے باہر جانا ہے, جیسے ابراڈ. اور یہ جو قانون تھا سرو اینی ویئر ان انڈیا, یہ بہت جو ہے وہ ڈیفیکلٹ چیز تھی ان کے لیے فالو کرنا, کیونکہ سارے سولجر جو تھے وہ ریگولر سولجر نہیں تھے, بلکہ سم ور پارٹ ٹائم سولجرس, سم ور ارریگولر ٹروپس. ان کی ٹریننگ بھی نہیں تھی, ان کو خالی فورس کو تعداد میں رکھنے کے لیے ان سے ڈفرینٹ کام کروانے کے لیے ان کو رکھا گیا تھا, اور جنگ کے وقت بھی ان کو یوز کیا جاتا تھا, تو وہ کرتے تھے جنگ بھی. تو جو جنرل سروس انلسٹمنٹ ایکٹ آیا اس میں دے ہیڈ ٹو سرو ابراڈ. اب سروس ابراڈ کرنے کے لیے جو جتنے بھی موسٹلی میجورٹی آف دی جو انڈین سولجر تھے دے ور برہمنس,
ٹھیک ہے, دی سپیریئر کاسٹ. تو برہمنس جو ہیں اگر وہ سمندر پار اگر چلے جائیں, اس وقت پہ ان کا جو بلیف سسٹم تھا کہ اگر وہ سمندر پار کر جائیں گے تو ان کا جو ریلیجیس جو ان کا بلیف ہے وہ ہارم ہوتا ہے, ان کا جو ریلیجیس پیورٹی ہے وہ ہارم ہوتی ہے, جسے وہ ہندی میں کہتے ہیں دھرم برشٹ ہو جانا, کہ مطلب کہ یو کین سے دیٹ they are a sort of excluded from being a Brahman anymore. He will not be a Brahman anymore if he serves abroad and crosses the sea. تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ جنرل سروس انلسٹمنٹ ایکٹ جو 1856 میں آیا, اور دیکھیں وار آف انڈیپینڈنس 1857 میں ہو گئی تھی, تو یہ بھی اس کا بھی افیکٹ تھا. تھرڈ از کہ ان کی جو سیلریز تھیں برٹش آفیسر اینڈ ٹروپ سے بہت کم تھی. دے یوز ٹو گیٹ لوور پے اینڈ الاؤنسز دین دیئر برٹش آفیسر اینڈ ٹروپس, حالانکہ کام وہ ان سے زیادہ کرتے تھے اور پے ان سے وہ کم لیتے تھے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹ ہے. دین فورتھ کاز از جو امیڈیٹ کاز بنا وار آف انڈیپینڈنس کا, گریسڈ کارٹریج ود پگ اینڈ کو فیٹ. اب جو کو ہے یہ ہندوؤں کے لیے سیکرڈ اینیمل ہے, اگر اس کی چربی سے اگر آپ نے کارٹریجز کو گریس کیا ہوا ہے تو وہ اس کو دانتوں سے کھولنا, ایک ان فیلڈ رائفل تھی جو اس ٹائم انٹروڈیوس کروائی گئی تھی, تو اس کے اندر جو کارٹریج ڈلتا تھا وہ دانت سے چبا کے اس کے اندر ڈلتا تھا. تو اس کارٹریج کو کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر گائے یا پگ کی چربی ڈالے گی ہے. اگر گائے اب ہولی اینیمل ہے فار ہندوز, اور پگ جو ہے وہ ناپاک جانور ہے, اٹ از اے امپیور اینیمل, اور اس کی چربی سے بنا ہوا کارٹریج کو کھولنے سے جو مسلمز ہیں ان کا ریلیجیس بلیف ہارم ہوتا ہے اور ان کو وہ ناپاکی میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ اس کارٹریج کو یوز کرنا. سو جتنے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو آرمی کے اندر جتنے بھی مسلم اور ہندو لوگ تھے, ان لوگوں نے یہ اس گریسڈ کارٹریج کو یوز کرنے سے انکار کیا تھا, اینڈ دے ور ہائیلی افینڈیڈ بائی دس ایکٹ آف ایسٹ انڈیا کمپنی. اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریوولٹس پہلے بھی ہوئی, لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی مینٹین کہ وہ جو گریسڈ کارٹریج ہے یہ وہ یہی یوز کریں گے چاہے جو مرضی کر لیں. تو یہ امیڈیٹ کاز آف وار یہ بنا تھا, اس سے وار کا آؤٹ بریک ہو گیا تھا. The fifth is annexation of Awadh and Bengal. 2/3 of the Bengal army came from Awadh and Bengal. جب انیکسیشن کی گئی اودھ اور بنگال کی تو بہت سارے جو لوگ تھے انڈین آرمی کے اندر, جو انڈین لوگ تھے لوکل ریکروٹڈ جو تھے ریکروٹس تھے, وہ افینڈ ہو گئے کہ یہ کیا, یہ تو ہماری ہی جو ہے نا وہ اسٹیٹ کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے, ہماری زمین کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک اوفینسو قسم کے خیالات ان کے دماغ میں یہ پہلے ہی پڑ چکے تھے جب برٹش آرمی نے انیکسیشن کرنا شروع کی تھی. دین پوسٹ آفس ایکٹ 1854. پوسٹ آفس ایکٹ 1854 کے اندر یہ تھا کہ فری پوسٹیج جو سولجر جو تھا, ایک سہولت تھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے دی ہوئی تھی کہ سپاہی جہاں بھی ہوگا وہ اپنے گھر پہ یہ خط یا چٹھی جو ہے نا وہ فری بھیج سکتا تھا, یعنی فری پوسٹیج واز انٹائٹل ٹو دیم. تو یہ جو انٹائٹلمنٹ تھی یہ ان سے لے لی گئی. اس ٹائم چٹھی یا خط جو ہے وہ لیٹر کے اوپر سارا ہوتا تھا سلسلہ, کوئی موبائل اور میسج واٹس ایپ یہ کچھ چیزیں نہیں ہوتی تھی, موبائل کا تصور بھی نہیں تھا, تو سب کچھ لیٹرز پہ ہی ہوتا تھا. تو جو ٹروپس ہوتے تھے وہ سولجرز ہوتے تھے وہ اپنے گھروں پہ لیٹرز ہی لکھتے تھے, اور لیٹر کا جواب ان کو لیٹر ہی آیا کرتا تھا. تو یہ ان کو کیونکہ وہ دور دور گھر سے دور ہوتے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کو فری پوسٹیج الاؤ کیا ہوا تھا کہ آپ کے خط کو جو محکمہ ڈاک اس وقت کا تھا وہ اس کو فریلی آپ کے گھر تک پہنچائے گا, فری ہے. لیکن یہ سروس جو تھی یہ فری پوسٹیج کی دس واز withdrawn in 1854 بائی لارڈ ڈلہاسی. تو یہ بھی ایک ان سے بہت بڑا جو ہے وہ کاز تھا, انائے ہو گئے تھے سولجرز, کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں آپ کو کہا جائے کہ جی آپ کو کمپنی جو ہے نا فری موبائل کارڈ دے گی, آپ جتنی مرضی کالز کریں, لیکن پھر بعد میں یہ جو سہولت آپ سے ودرا کر لی جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے. وہ پھر پیسے سے اپنی چھوٹی کم آمدنی میں سے وہ خرچہ برداشت کرنا, یہ بھی فائنینشیل برڈن تھا ان کے اوپر, تو یہ بھی ایک کاز تھی, اس سے بھی وہ افینڈ ہوئے تھے. 7 از کرائمین وار اور افغان وار کے اندر دیکھا جو لوکلی ریکروٹڈ
ٹروپس تھے آرمی کے کہ ایسا نہیں ہے کہ برٹش آرمی کو شکست نہیں ہو سکتی، بلکہ ہو سکتی ہے، اور کہیں جگہ پہ کئی چھوٹی چھوٹی بیٹلس کے اندر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو اچھی خاصی جو ہے نا وہ شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. تو اس کو ان کو یہ جو 2 وارز ہوئیں یہ بھی ایک فیکٹ تھا. اس کے بعد جو برٹش آرمی تھی اس کا مورال بہت لو تھا، تو وہ ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ شاید جو ہے نا یہ لوور مورال سے ہم جو ہے وہ کیونکہ ان کا مورال لو ہے تو ہم شاید یہ وار آف انڈیپینڈنس جیت جائیں گے. نمبر آف آفیسرز اینڈ سولجرز جو ریڈیوس کیے گئے تھے، تقریباً 8,000 سے زیادہ انڈین آفیسرز اور سولجرز جو تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر وہ بے روزگار ہو کے گھر چلے گئے. وہ اچھی اچھی پوسٹ پہ تھے، جو آفیسرز تھے ان کی بہت زیادہ سیلریز تھیں، وہ اپنی فیملیز رن کر رہے تھے. وہ جب ہو گئے ان امپلائڈ ہو گئے تو وہ جب گھر میں چلے گئے اور وہ تھے بھی اودھ اور بنگال کی اسٹیٹس کے، تو پھر تو انہوں نے وار آف انڈیپینڈنس کے اندر ان کا آنا تو لازم و ملزوم ہی تھا. اٹ واز انیویٹیبل. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کاز تھی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت فورس ہی نہیں کر سکی تھی. سو our next reason is ہندوز جو ہے they use tilak on their forehead and Muslims keep birds. This is their religious belief. So what they said that Indian troops and those who are Hindus will not be allowed to use tilak and Muslims will not be allowed to keep birds. So یہ دونوں جو ریزن تھیں ان کی وجہ سے بھی بہت زیادہ یہ تمام کے تمام جتنے بھی جو کازز یہاں پہ لسٹ کیے گئے یہ میں سے زیادہ تر کا تعلق یا ریلیجیس بلیف کے ساتھ تھا یا ان کی منتھلی یا ڈیلی انکم کے اندر ان کی جو لیونگ ہے اس کو افیکٹ کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا. دیکھیں جی لو پے کرنا، گھر سے دور یعنی کہ بھیجنا، انلسٹمنٹ ایکٹ کے ذریعے ابراڈ بھیجنا، گریس کارٹریج ریلیجیس ایکٹ ہے، ریلیجیس بلیف کے ساتھ کنٹراڈکٹری ہے، تلک اور برڈز نہ رکھنے دینا وہ بھی ایشو ہے. تو یہ سارے کے سارے ان امپلائمنٹ کرنا یہ ان کے جو ہے وہ فائنینشیل، ریلیجیس اور سوشل ان تینوں چیزوں کے جو ہے نا وہ ہٹ کرتا تھا، پنچ کرتا تھا ان چیزوں کو، جس کی وجہ سے یہ لوگ انائڈ ہوئے اینڈ دے ٹک پارٹ ان وار آف انڈیپینڈنس اور دیز ور دا ملٹری کازز آف وار آف انڈیپینڈنس.